کان جو ہے وہ وہاں سے بھاگ جائے۔ تیسرا حق جو ہے وہ یہ ہے تحنیک، کہ بچے کو، جس کو عام پنجابی میں گٹی کہتے ہیں، گڑتی ہے جی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ بچے لاتے تھے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنا کرم فرماتے تھے کہ آپ اپنے منہ مبارک میں کھجور ڈال لیتے تھے، کھجور کو چبا کے نرم کرتے تھے، ملائم کرتے تھے، اور اس میں آپ کا لعاب دہن مبارک بھی مل جاتا تھا، پھر آپ نومولود کے تالو کو لگا دیتے تھے۔ اور اسی سے یہ بزرگوں کا خاندانوں کے اندر یہ طریقہ ہے، کہتے ہیں کوئی نیک آدمی شہد چٹا دے، کیونکہ اس کا بھی اثر ہوتا ہے، یعنی تانیک دینے والے کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اچھا آدمی، نیک آدمی اگر تالو میں شہد لگائے گا یا کھجور کو نرم کر کے لگائے گا تو اس کے ہاتھ کے اثرات بھی اس کے اندر جائیں گے، ہاتھوں کے بھی اثرات ہیں، چہرے کے اگر اثرات ہیں تو ہاتھوں کے بھی اثرات ہیں۔ بعض ہاتھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سر پر پھر جائیں تو کایا پلٹ جاتی، بعض نگاہیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایسے اٹھ جائیں تو تقدیریں بدل جاتی ہیں، ایسے کہتے ہیں علامہ اقبال، نگاہ مرد مومن میں بدل جاتی ہیں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے، وہ نگاہ کے اندر اثر ہوتا ہے۔ اور جن کو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھا کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک حق دیا ہے بچوں کا، اولاد کا حق والدین کے سر پر، کہ وہ ایسے آسن طریقے سے یہ منزل بھی ان کی طے کریں۔ پھر 7ویں دن بچے کے بال اتروانے چاہیے، اس لیے اس کا حکم ہے کہ وہ پیڑ سے علائشوں کے ساتھ آتا ہے، اور وہ جو بال ہوتے ہیں ان کی جڑوں تک علائشوں کا اثر پہنچا ہوتا ہے، اور 7 دن کا اس لیے پیریڈ رکھا ہوا ہے کہ اتنے میں بچہ کچھ تھوڑا سا اس کو ہوش آ جاتی ہے تھوڑی سی، ہے جی، اور اگر ہوش نہ آئے تو پھر اس سے بال اتروانے کے کام کو ڈیلے کر دیا جاتا ہے، وہ ڈاکٹر کے مشورے سے سارا کام ہوتا ہے۔ اگر نارمل بچہ ہے تو پھر 7ویں دن اس کا سر کے بال اتارے جاتے ہیں، اور 7 دنوں کے بعد پھر اس کا نام بھی رکھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اپنے نواسوں کے جب بال اتروائے تو آپ نے ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی تول کر صدقہ کر دی۔ ہم تو چاندی وغیرہ نہیں دیتے، ہم تو ویسے کچھ اور چیزیں دیتے ہیں، لیکن بات وہی ہے، خوشی کا اظہار ہے بچی کے بال اتروانے پر بھی اور بچے کے بال اتروانے پر بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات پاک نے امام حسن اور امام حسین کے بال باقاعدہ اتروائے، اور پھر آپ نے نام رکھنے کا بھی حکم فرمایا کہ بچے کا نام رکھنا ہے۔ اگر لڑکا پیدا ہوا ہے تو پھر لڑکے کے پیدا ہونے پر 7 دنوں کے بعد اگر صحت مند ہے، یا پھر جیسے مناسب ہو، ڈاکٹر جیسے، دایا جیسے کہے، اس کے ختنے کرانے چاہیے۔ بعض بچے پیدا ہی مختون ہوتے ہیں، ختنہ شدہ پیدا ہوتے ہیں، ان کے ختنوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ بھی اسلام میں مسلمان کا حق ہے ختنہ کرایا جانا۔ اور ختنے کا طریقہ جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، اور ہم چونکہ دین حنیف کے پیروکار ہیں تو دین حنیف کے پیروکار ہونے کے ناطے سے ہم اپنے بچوں کے ختنے کراتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اسے امام بخاری صاحب نے صحیح بخاری میں نقل کیا ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 931، شرح سنہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 222، مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 128 اور صفحہ نمبر 129، در منصور جلد نمبر 1 صفحہ 112، الادب المفرد حدیث نمبر ہے 1292، نسائی شریف جلد 1 صفحہ 7، شرح المانی جلد 9 صفحہ 229، تفسیر قرطبی جلد 1 جز 2 صفحہ نمبر 100 حدیث نمبر 105، مسند ابو عوانہ جلد 1 صفحہ 90۔ ان تمام کتابوں میں یہ حدیث ہی موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فطرت سے 5 چیزیں ہیں، فطرت سے انسان کے اوپر 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 ختنے، بچہ ہو تو ختنے۔ نمبر 2 زیر ناف بالوں کو لینا۔ نمبر 3 بغلوں کے بال صاف کرنا۔ نمبر 4 ناخن تراشنا، اور نمبر 5 یہ مونچھوں کو پست کرنا، تراشنا۔ یہ فطرت سے چیزیں چلی آ رہی ہیں، اور ان فطرت والی چیزوں کو ہر مسلمان کو اپنانا چاہیے، اس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ اس ختنے کے بعد بچے کا اگلا جو حق ہے اس کا عقیقہ کرنا ہوتا ہے۔ اب عقیقہ سنت ہے، اس میں حدیثوں میں آتا ہے، نسائی شریف میں آتا ہے کہ لڑکے کے لیے 2 اور لڑکی کے لیے 1، یعنی بکرے یا بکری کی یا بھیڑ کی نسل سے، جیسے قربانی کے جانور کے ضابطے ہوتے ہیں کہ جو شرائط اس کے لیے ہوتی ہیں وہی شرائط عقیقے کے جانور کے لیے ہوتی ہیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے شہزادوں کے عقیقے فرمائے تھے، یہ 7ویں دن کر لے یا جب توفیق ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ بچہ عقیقے میں گروی ہوتا ہے، اور گروی جو مال ہوتا ہے وہ قابو میں ہوتا ہے، جب گروی مال چھڑا لیا جاتا ہے تو آزادی ہو جاتی ہے۔ تو یہ اصل میں بچے کی آزادی کا ایک ذریعہ ہے جی، لیکن اس میں کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ غریب ہے تو قرضہ لے کے عقیقہ کرے، نہیں، جب گنجائش ہو۔ بعض اوقات بچہ بالغ ہو جاتا ہے، گنجائش نہیں ہوتی، پھر جب بالغ ہوتا ہے تو پھر اس کو گنجائش آ جاتی ہے تو اس وقت بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر اللہ پاک نے گنجائش دی ہوئی ہے تو پھر 7ویں دن عقیقہ بھی کر لینا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم نے جیسے آپ کی تعلیمات ہے، ان تعلیمات کی روشنی میں یہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ لڑکے کے لیے 2 اور لڑکی کے لیے 1، یعنی اگر گائے کریں گے تو گائے کے 7 حصے ہوتے ہیں، اس میں 2 حصے لڑکے کے اور 1 حصہ لڑکی کا عقیقے میں ہوتا ہے جی، اور شرائط وہی ہوتی ہیں جو قربانی کے جانور کی شرائط ہوتی ہیں جی۔ اور کتنا وہ اسی وقت ہوگا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام اپنے بچوں کے عقیقے کرتے ہوں گے اور قبولیت کی مہریں بھی لگتی ہوں گی۔ تو یہ بچوں کے حقوق میں سے حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب عظیم میں انسانوں کی اولاد کا ایک حق یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں، اپنے بچوں کو دودھ پلائیں پورے 2 سال، اسے کہتے ہیں حق رضاعت، 2 سال دودھ پلانا۔ یہ اولاد کا حق ہے ماں باپ پر کہ ماں باپ کو اس وقت خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے بچے کے دودھ کا دھیان رکھیں۔ تو مائیں 2 سال تک اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، کلام مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اچھا، ساتھ یہ ایک رعایت دے دی ہے کہ یہ اس کے لیے مدت ہے لمن ارادہ یتیم الرضاعہ، کہ جو مدت پوری کرنی چاہے۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ 2 سال سے کم بھی اگر ہمیں دودھ چھڑا دیا جاتا ہے اس میں رعایت ہے، لیکن حد جو ہے وہ 2 سال کی ہے کہ 2 سال تک دودھ پلانا چاہیے۔ اور اس 2 سال کے عرصہ میں جو بچہ جس عورت کا دودھ پیے گا، چاہے اپنی پھوپھی کا دودھ پی لے، جی چچی کا دودھ پی لے، کسی عورت کا دودھ پی لے، وہ اس کا رضائی بیٹا بن جائے گا۔ اور جتنے رشتے ماں کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، ایسے ہی حق رضاعت کی وجہ سے، رضاعت کی وجہ سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ رضائی ماموں بن جاتا ہے، رضائی ماں بن جاتی ہے، رضائی بہن بن جاتی ہے، رضائی بیٹا بن جاتا ہے، بھائی بن جاتا ہے، رضائی چچا بن جاتا ہے، پوری طرح اسی طرح پورے احکام اس پر لاگو ہوتے ہیں جی۔ اور یہ بات آپ نے سنی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے اپنی اماں جی زور کا بھی دودھ پیا، اور بی بی شفا کا بھی دودھ پیا، بی بی سویبہ کا بھی دودھ پیا، اور بی بی حلیمہ سعدیہ کا بھی دودھ پیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتنی رضائی مائیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا دی جی۔ اور یہ قانون چونکہ بنانا تھا کہ رضائی ماں کا کیا مقام اور حق ہے جی۔ پہلی اقوام میں یہ حق نہیں تھا، پہلی اقوام تو اتنی خوفناک اقوام تھیں کہ لوگ 8 اور 9 اور 10 سے شادیاں کر لیتے تھے، اور جب وہ آدمی مر جاتا تھا تو اس کا بڑا بیٹا اپنی ستیلی ماں سے نکاح کر لیتا، یا خود کرتا یا اپنے بھائی سے کر دیتا یا کسی اور کے ساتھ اس کا نکاح کر دیتا، یا پابندی لگا دیتا کہ تم نے کسی اور سے نکاح نہیں کرنا۔ یہ دور جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے بڑا تقدس، بڑا احترام اور بڑی عظمت عطا فرمائی۔ حدیث کے خزانہ میں یہ واقعہ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جورانہ میں گوشت تقسیم فرما رہے تھے، تو ایک شرم و حیا کا پیکر عظمت والی خاتون آ گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اعزاز بخشا، اتنی رحمت فرمائی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے اپنی نورانی چادر مبارک زمین پر بچھا دی۔ وہ شان والی چادر مبارک کہ جب ام المومنین سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا اپنے سر پر اڑا کرتی تھیں تو اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی تھی۔